الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں. کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں. حضور مستوں کو دستے کرم سے جام کوثر پلا رہے ہیں. بلک بلک کے میں دن گزاروں، سسک سسک کے میں رات کاٹوں. بلک بلک کے میں دن گزاروں، سسک سسک کے میں رات کاٹوں. کوئی تو آ کے مجھ سے کہہ دے شاکر، حضور تجھ کو بلا رہے ہیں. دی روز در بستان سرا، ہما تو دیان خوشنوا. پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ. کمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں. کہتی تھی آگے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں سب سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو. کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے ہم پہ یوں کہیں، صلو علیہ وآلہ. عقیدت و محبت سے با آواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. انتہائی واجب الاحترام قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مبارکباد کے مستحق ہیں میرے بھائی قاری محمد سلیم بھٹو صاحب، قاری عبدالمالک صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کہ جنہوں نے شب و روز کی محنت کر کے اس پروگرام کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبت سے آمین کہہ دیجئے. میرے بعد انشاءاللہ مہمانوں کی ایک لمبی فہرست ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے وقت پہ ہر مہمان اسٹیج کی زینت بن رہے ہیں. میرے بعد انشاءاللہ فخر القرہ، زینت القرہ جناب قاری عبدالماجد صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں. اللہ عمر میں، علم میں، زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ان کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے مہمانوں کی. آپ حضرات سے اپنے اپنے وقت کے مخاطب ہوں گے. اللہ تعالی آج کے اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کے لیے درجات عالیہ کا سبب بنائے. محبت سے آمین کہہ دیجئے.
قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ولادت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کے تذکرے ہیں۔ ہر کسی کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے۔ انسان تو انسان رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی آمد پہ خوش ہے۔ سبحان اللہ کہو محبت سے۔ ایک گوٹے گٹے چھوڑ کے کچھ بولے سو تو آمر علیہ مہمان بولے سے یہ تو سنہوڑے ڈھلی سبحان اللہ آمر علیہ کیسم سنہوڑے اجازت دو، محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ، اور بلند باز سے کہو ذرا سبحان اللہ، گرج کے کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں اس دھرتی کائنات پہ تشریف لائے ہیں۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں اس بات کو ایک اور انداز میں کھولوں، میرے پیغمبر کی اگر ولادت دیکھی جائے تو وہ ربیع الاول کے مہینہ میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دھرتی کائنات پہ تشریف لانے کے بعد 40 سال کا عرصہ گزر چکا۔ 40 سال کے بعد جب آقا نے اعلان نبوت کیا ہے، اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین کے اوپر 13 سال مزید گزارے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 13 سال گزارنے کے بعد جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، جب ہجرت کی ابتدا ہو رہی تھی، اس وقت مہینہ سفر کا تھا۔ جب ہجرت کی تکمیل ہوئی ہے، اس وقت مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ کی سرزمین پہ مزید 10 سال گزارے ہیں۔ 10 سال گزارنے کے بعد جب آقا کی وفات مبارکہ ہوئی ہے، حضور کی عمر 63 سال مکمل ہوئی ہے۔ جب آقا کی وفات ہوئی ہے، اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ آقا تشریف لائے ہیں، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ اعلان نبوت فرمایا ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ تکمیل ہجرت ہوئی ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ وفات مبارکہ ہوئی ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ گویا کہ 4 چیزوں کا تعلق ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہے۔ آقا کی ولادت ربیع الاول میں ہے، حضور کا اعلان نبوت ربیع الاول میں ہے، آمنہ کے لال کی تکمیل ہجرت ربیع الاول میں ہے، حضور کی وفات مبارکہ ربیع الاول میں ہے۔ یہ 4 چیزیں ربیع الاول میں ہے۔ ان 4 چیزوں کے بدلے میں اللہ نے امت کو 4 انعام عطا کیے ہیں، امت پہ 4 احسان کیے ہیں۔ ولادت میرے نبی کی ہے، احسان امت پہ ہوا ہے۔ اعلان نبوت میرے نبی کا ہے، احسان امت پہ ہوا ہے۔ تکمیل ہجرت میرے نبی کی ہے، احسان امت پہ ہوا ہے۔ وفات میرے نبی کی ہے، احسان امت پہ ہوا ہے۔ آئیے جناب، میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، امت پہ کیا احسان ہوا ہے؟ ولادت نبی کی ہوئی ہے۔ نبی کی ولادت کے صدقے سے اللہ نے امت کو رحمت عطا فرمائی ہے۔ اعلان نبوت حضور نے فرمایا ہے، اعلان نبوت کے صدقے سے اللہ نے امت کو شریعت عطا فرمائی ہے۔ تکمیل ہجرت میرے پیغمبر کی ہے، تکمیل ہجرت کی وجہ سے اللہ نے امت کو حکومت عطا فرمائی ہے۔ وفات میرے پیغمبر کی ہوئی ہے، اور وفات کے صدقے سے اللہ نے امت کو ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، حسن اور امیر معاویہ کی شکل میں امت کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی ہے۔ 4
چیزوں کا تعلق ربیع الاول سے. پہلی چیز یہ ہے کہ آقا کی ولادت ربیع الاول میں ہے. حضور کی ولادت کے صدقے سے امت کو کیا ملا ہے؟ یہ چاروں عنوان تفسیر طلب ہے. اسٹیج پہ علماء کے جمع غفیر ہے. خطیب اسلام مولانا سرفراز صدیقی صاحب، استاذ العلماء علامہ عطا اللہ صاحب، ان کے علاوہ دیگر علماء اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. آپ ان کے قدموں میں بیٹھئے. یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان میں سے ایک ایک موضوع جو ہے وہ تفسیر طلب ہے. ایک ایک موضوع پہ کئی کئی گھنٹے گزر جائے. آج بات کرتے ہیں نبی کی ولادت پہ اور پتہ یہ کرتے ہیں ولادت کے صدقے سے امت کو کیا چیز ملی ہے. میں نے عرض کیا ہے ربیع الاول کے مہینے میں ولادت میرے پیغمبر کی ہے اور ولادت کے صدقے سے اللہ نے امت کو رحمت عطا فرمائی ہے. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ولادت کے صدقے سے امت کو رحمت ملی ہے. ولادت کے صدقے سے نبی علیہ السلام و تسلیم کی کائنات کو رحمت ملی ہے. اب بات یہ سمجھیے کہ میرے پیغمبر رحمت کس وقت بنے ہیں؟ آیا جب ولادت ہوئی ہے اسی وقت رحمت بنے ہیں؟ فرمایا نہیں. آقا ولادت کے وقت رحمت نہیں ہے. آقا کس وقت رحمت بنے ہیں؟ کہنے والے نے کہا جس وقت حضور رحمت بنے ہیں اس وقت لفظ کب بھی کائنات میں نہیں تھا، لفظ قیام بھی کائنات میں نہیں تھا. کس وقت حضور رحمت بنے ہیں؟ جناب والا میرے پیغمبر کو اس وقت رحمت بنایا گیا ہے. حضور علیہ السلام و تسلیم کو اس وقت رب تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے. حضور جس وقت سے نبی ہے اسی وقت سے رحمت ہے. جس وقت سے رسول ہے اسی وقت سے رحمت ہے. اب نبی کس وقت سے ہے؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین. آقا فرماتے ہیں میں اس وقت اللہ کا نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. مجھے تو اس وقت بھی رب کا نبی بنا دیا گیا تھا. تو جس وقت سے آقا رب کے نبی ہے اسی وقت سے میرے محبوب اللہ کی طرف سے امت کے لیے انعام ہے. اسی وقت سے اللہ کی طرف سے امت کے لیے رحمت ہے. جس وقت نبی بنے ہیں اس وقت رحمت بنے ہیں. آقا خود فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیہ، میں تو ایک مخفی خزانہ تھا. حدیث قدسی ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا. میں نے کہا میری پہچان ہو، میں نے کہا میرے تذکرے ہو، میں نے کہا میری شان بیان کی جائے، میں نے کہا اللہ کی صدائیں لگائی جائے، میں نے کہا دنیا میں رب کیا جائے. کنت کنزا مخفیہ، اللہ فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ تھا. میں نے کہا میری پہچان کی جائے. میں نے اپنی پہچان کے لیے سب سے پہلے روح محمد اور نور نبوت کو پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تو بڑے ڈر دے ہو ہیں، رب دا نام بلند نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، ہاتھ چاہ کے نعرہ لاؤ، دل ٹھنڈا ہو گئے. جندہ دل ٹھنڈا ہو گئے نبی دا ذکر سنتے نا. اج تمہیں ہاتھ چاہو تے اے نعرہ پہنچے میرے آقا دے روزے تک. فرشتے پہنچے محبوب اگر دنیا دے وچ توڑے گستاخ موجود ہیں تو توڑی رسالت دے توڑی ناموس دے چوکیدار بھی موجود ہیں. بنسو آقا دے چوکیدار لا محبت نال نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، ولادت محمد مصطفیٰ، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت. لگاؤ گے اسی طرح نعرہ؟ لگاؤ گے تو وعدہ کرتے ہیں کہو محبت سے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. آقا کی ولادت ربیع الاول میں اور ولادت کے صدقے سے اللہ نے امت کو رحمت عطا فرمائی ہے. امت کو کیا عطا فرمائی ہے؟ مل کے بولے اونچی آواز سے، کیا عطا فرمائی ہے؟ آقا کی ولادت ربیع الاول میں اور ولادت کے صدقے سے امت کو رحمت ملی ہے. پھر مجھے محبت سے یہ جملہ کہہ لینے دیجئے میرا پیغمبر میرے لیے بھی رحمت ہے، تیرے لیے بھی رحمت ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے. میرا پیغمبر جو ہے جہاں انسانوں کے لیے رحمت ہے وہاں نبوت جو ہے جانوروں کے لیے
لیے رحمت ہے، جہاں میرا پیغمبر جانوروں کے لیے رحمت ہے، وہاں درندوں کے لیے رحمت ہے، جہاں میرا پیغمبر انسانوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، بلکہ میں کیا کہوں، رب کائنات نے اس دھرتی کائنات پہ 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، میرا محبوب جو ہے ہر مخلوق کے ہر فرد کے لیے رب کی طرف سے رحمت بن کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا محمد طارق ندیم صاحب، حضرت مولانا محمد طارق ندیم صاحب، نعرہ تکبیر۔ حضور کی ولادت ربیع الاول میں، حضور کی ولادت، اونچی آواز سے میری طرف دیکھو بھائی، حضور کی ولادت اونچی آواز سے، اور ولادت کے صدقے سے اللہ نے امت کو رحمت دی ہے۔ ولادت کے صدقے سے امت کو کیا ملا ہے بھائی؟ زور سے بھائی، کیا ملا ہے؟ رحمت۔ حضور اپنوں کے لیے بھی رحمت۔ میں نے تو تفسیر میں ایک عجیب واقعہ پڑھا ہے۔ آمنہ کے لال مکہ المکرمہ کے فتح کے لیے سن 8 ہجری میں جب حضور بیت اللہ میں پہنچے ہیں، 10,000 کا لشکر نبوت کے ساتھ ہے۔ علماء سے پوچھئے، دنیا کے کافر دم دبا کے بھاگ رہے تھے، ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا بھی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یارو آج سب کو معافی مل سکتی ہے، میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے تو جگہ جگہ پہ آمنہ کے لال کو تکلیف پہنچائی ہے، بھلا آج مجھے کیسے معافی مل سکتی ہے؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مکہ چھوڑتا ہے جناب، سفر شروع کر دیتا ہے۔ پیچھے سے یہ اکرمہ کی بیوی، اسے پتا چلا یہ تو آنے والا نبی وہ ہے جس کی ولادت کے صدقے سے اللہ نے رحمت عطا فرمائی ہے، یہ آنے والا نبی وہ ہے جس کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ اکرمہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، میرے خامد کے والد نے ابو جہل نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، آقا آج اعلان ہو چکا ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم سے بھی کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، آپ بھی میرے قدموں میں آئیے، میرا کلمہ پڑھیے، الاسلام ما کان یہدم قبلہ، پچھلی ساری معاف ہو جائیں گی، قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھیے۔ یہ ابو جہل کی، اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا کو کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر کسی اور کے لیے معافی چاہو تو اسے بھی معافی مل سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں معافی مل سکتی ہے؟ آئیے میرے قدموں میں بیٹھیے، قدموں میں بیٹھنا تمہارا کام ہے، کیونکہ میں تو وہی محمد مصطفیٰ ہوں، مجھے تو پتھر مارے گئے تھے، میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اللہ یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، اللہ مجھے نہیں جانتے ہیں، ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، میں تو وہی ہوں، مجھے جناب میں سجدے کی حالت میں تھا، میرے گردن کے اوپر اوجڑی رکھ لی گئی تھی، میں تو وہی ہوں، شیب ابی طالب کی قید میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن آؤ میرے قدموں میں بیٹھو۔ قرآن میرے لیے اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بتا اکرمہ کی بیوی کیا کہنا چاہتی ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کہتی ہے آقا ایک ہی عرض کرتی ہو کہ میرا خامد اکرمہ اسلام لانا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے آپ کو آتے دیکھا اس نے کہا میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، مجھے کہاں آج معافی ملے گی؟ آپ کے ڈر کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اپنے خامد کو آپ کے قدموں میں لے آؤں۔ میرے آقا کہنے لگے جاؤ اسے لے آؤ، آج تیرے لیے بھی معافی ہے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے لیے بھی معافی ہے۔ یہ اکرمہ کی بیوی مکہ المکرمہ میں تلاش کرتی ہے، تلاش کرتے کرتے پتا چلتا ہے کہ وہ تو سفر اختیار کر چکے ہیں، سمندر تک پہنچ چکے ہیں۔ ادھر سے اکرمہ جو ہے یہ کشتی میں سوار ہوا ہے، کشتی درمیان میں جاتی ہے، بھنور میں پھنس جاتی ہے، چکر کاٹتی ہے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار کشتی میں سوار ہیں، وہاں اکرمہ بن ابی جہل بھی کشتی میں سوار ہے۔ جب کشتی پھنسی ہے کسی نے کہا یا لات اغثنی، کسی نے کہا یا منات اغثنی، کسی نے کہا یا عزا اغثنی،
میری مدد کو عزا بول، میری مدد کو لات بول، میری مدد کو منات بول. لیکن کشتی کا ملا کہنے لگا وہ دنیا کے سرداروں، مکے کے سرداروں، اگر کشتی سے یہاں بھور سے بچنا چاہتے ہو پھر اپنے خداؤں کو نہ پکارو، پھر اس خدا کو پکارو جس کا دروازہ محمد مصطفیٰ نے دکھلایا ہے، پھر اس خدا کو پکارو جسے مشکل کشا محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، پھر اس خدا کو پکارو جس کی شان یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اکرمہ بن ابی جہل بھی اسی کشتی کے اندر بیٹھا ہے. اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا اگر کشتی واپس کنارے پہ جاتی ہے تو جانے کے بعد میں جو کچھ مرضی آئے ہو جائے میں آقا کے قدمے میں پہنچوں گا، جا کے معافی مانگوں گا، معافی مل گئی تو فبہا، نہ ملی تو پھر جو مقدر میں ہوگا وہی سر کے اٹھا لیں گے. کشتی واپس آتی ہے، دریا کے کنارے پہ پہنچتی ہے. اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا سامنے اکرمہ کی بیوی کھڑی ہے. اکرمہ کی بیوی کی بغل کے اندر ایک کالے رنگ کا کپڑا ہے. اکرمہ کہنے لگا کہ کتنا ظلم ہوا ہے، ہماری بیویوں کو بھی آج مکہ سے نکال دیا گیا ہے. کل ہم مکہ کے سردار تھے، آج در در کے دھکے کھا رہے ہیں. میری بیوی کو میرے گھر سے نکال دیا گیا ہے. اکرمہ جب اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، آئیے میرے پیغمبر کی رحمت دیکھیے. جب بیوی کے پاس پہنچا تو بیوی کو کہتا ہے تجھے بھی مکہ سے نکال دیا گیا. اکرمہ کی بیوی کہتی ہے اکرمہ تجھے مبارک ہو، ہمیں نکالا نہیں گیا ہے بلکہ ہمیں تو ٹھکانہ بھی آج محمد مصطفیٰ نے دیا ہے. کیونکہ بے سہاروں کا سہارا محمد مصطفیٰ ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کی انگلی پکڑنے والا محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. اکرمہ کی بیوی کہتی ہے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آج پریشان نہ ہو، ساری زندگی در در کے تھکے کھائے ہیں، آج اس کے دروازے پہ آئے ہیں جہاں رحمت ہی رحمت ہے. اس کے دروازے پہ آئے ہیں جہاں نرمی ہی نرمی ہے. اکرمہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ اکرمہ کی بیوی کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے بھی معاف کر دیا ہے، تجھے بھی معاف کر دیا ہے. اکرمہ کہنے لگا تو جھوٹ بولتی ہے، میرے باپ نے تو اتنی سختیاں کی ہیں، شیب ابی طالب کو قید کیا، میرے باپ نے تو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا. میرا باپ تو جناب میدان بدر تک پہنچا ہے، وہاں تک تعاقب کیا ہے. آج مجھے کیسے معاف کر دیا جائے گا؟ مجھے کیسے معاف ہوگا؟ توجہ کیجئے نور پور والو، رحمت مصطفیٰ دیکھیے، عظمت مصطفیٰ دیکھیے. اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی نے اپنی بغل سے ایک کپڑا نکالا، یہ وہی کالے رنگ کی پگڑی تھی جو محمد مصطفیٰ مکہ المکرمہ کی فتح کے لیے پہن کے مکہ کی سرزمین پہ بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے. اکرمہ کی بیوی کہنے لگے اکرمہ پریشان نہ ہو، حضور نے مجھے یہ نشانی دی ہے. اپنی پگڑی اتار کے آقا فرماتے ہیں میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے اور میں نے اکرمہ کو بھی آج میں محمد نے معاف کر دیا ہے. پیغمبر کی رحمت ہے یہ. تاجدار ختم نبوت. میں نے کہا یہ نعرہ اس انداز سے لگایا کرو. فرشتے پہنچے آقا کے روضے تک. آقا دنیا کے اندر اگر مرزا غلام احمد قادیانی جیسے ملعون اور اس کے پیروکار موجود ہیں تو آقا تیری ختم نبوت کے دنیا میں چوکیدار بھی موجود ہیں. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آقا کی ولادت ربیع الاول میں. حضور کی ولادت کب ہے بھائی؟ اور ولادت کے صدقے سے اللہ نے امت کو رحمت عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی ہے بھائی؟ آقا سب کے لیے رحمت بن کے آئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میرے آقا کی تعریف اتنی ہے وہ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کہنے لگا کہ تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلاپا، مدح باقی ہے، فرق تمام ہوا، مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا، محمد کریم کی شان بھی باقی ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی. میرے ساتھ یہ چھوٹا سا، چھوٹے تو نہیں ہیں، عمر میں بڑے ہیں، نعت خوان نہیں ہیں، نعت خوانوں میں ان کا نام ہوتا ہے. 2 منٹ کی حاضری دیں گے، دل کھول کے اللہ کی رضا کے لیے ان کی خدمت کریں گے. غریب آدمی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.